یہی بات ہے نا. اب پھر کیا کریں, اب موسٹلی یہی ہے نا کہ اب میں لائک ڈرون آنا, فوٹوگرافی, سوشل میڈیا پہ اپلوڈنگ کرنا, ایڈٹ کرنا, یہ وہ سب کچھ. اب بعض دفعہ کوئی نہ کوئی موبائل دیکھتے ہیں نا کہ, اور وہ دیکھتے ہیں او بھائی آپ کے پاس یہ موبائل ہے, تو وہ ایک دفعہ نا آئی ڈونٹ نو کہ کریپی لگتا ہے ان کو کہ یار آج کے اسمارٹ فون کے دور میں ٹھیک ہے جہاں پہ اے آئی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ آ گیا ہوا ہے, یہ بندہ کا نام ہے برنر فون یوز کر رہا ہے. اس طرح کے نام ہے, حقارت تو نہیں کہیں گے بٹ ایک عجیب بندہ نا اس سے ٹھیک ہے. اور اگر کوئی بڑے بوڑھوں کے سامنے کا نام یہ نکالو نا, سب سے پہلا شک تو یہی جاتا ہے کہ بھائی اسمارٹ فون نہیں یوز کر رہا, برنر فون کا. ہاں بھائی کو پیچھے لگا تو نہیں ہوا کوئی. ہاں یہ والا ایلیمنٹ ہے بیچ میں. اصل میں دیکھا جائے نا تو یہ ایک کہہ لیں کہ بلیسنگ بھی ہے کہ 1990s میں جس وقت ہم نے اپنا بچپن دیکھا یا 2000 کی ایرا میں, تو اس دور میں ایک جنرل سم کارڈ جو عام سم کارڈ تھا پاک ٹیل کے نام سے ہوتا تھا, 2500-3000 روپے کی سم, اور ایک 3310 یا پاک ٹیل کا لمبے والا فون ہوتا تھا. تو دیٹ کاسٹڈ اراؤنڈ 15,000-20,000 اور سم 3000 کی. اور دا ٹائم دیٹ واز سم تھنگ لائک اے موڈ آف سمبل آف سکسیس. کوئی بندہ بہت بڑا رچ ہے اور بڑی امیر چیز ہے, ششکا ہے جی. یہ وہ پیجرز کا دور ہوتا تھا کہ یہ ایک ایس ایم ایس ہے, پیجر بجاؤ کدھر کس کا ہے. ٹائم ہیز چینج. اب اگر آپ اپنے آپ کو اس دور میں کوئی آپ کو کہے کہ آپ ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی پہ بیٹھیں یا ریڈیو سنو, تو دیٹس سیمز ویری ویئرڈ ٹو اس کہ یار مطلب اب. اور ایک دور میں جس ٹائم پہ ایک پی ٹی وی کا چینل ہوتا تھا, اور اس ٹائم پہ اگر کسی کے گھر میں یا محلے میں ڈش یا کیبل ہوتی تھی تو 25 لوگ 8 بجے والا ڈرامہ دیکھا جاتا. تو ٹائم از مووڈ آن. اب اگر کسی کے گھر کیبل نہیں ہے نا, یا کوئی بندہ نیٹ فلکس یا امیزون یا ان چیزوں سے تھوڑا سا ان اویئر ہے, جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے, کوئی ڈفرینٹ بات نہیں ہے, تو سوسائٹی اس کو تھوڑا سا ایلینیٹ کر دیتی ہے. آپ اگر فیفا فین نہیں ہیں تو یہ آپ کی چوائس ہے, آپ فیفا فین نہیں ہیں. لیکن وین پیپل وڈ اسٹارٹ ڈسکسنگ کہ فلام فرینچائز نے یہ پلیئر خرید لیا یا یہ کر لیا, تو یہ اسٹارٹ بیکمنگ ڈیگریڈیڈ, یا آپ کو تھوڑا سا آڈ فیل ہوتا ہے کہ یار وائی ڈونٹ آئی سی دیز تھنگس. تو دا پوائنٹ از دا ٹائم ہیز مووڈ آن. ٹیکنالوجی کا رول اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ اسے باہر نہیں آ سکتے. آپ دیکھیں ایک دور میں ہمارے گھروں میں آپ روٹین میں دیکھتے تھے کہ سردی آ گئی ہے تو جناب لکڑیاں جلنی ہیں تو چولہے پکنے ہیں. دا ٹائم مووڈ آن, گھروں میں ہیٹر لگ گئے. اس پھر سینٹرلائز ہیٹنگ کا ضروری سینٹرلائز ہیٹنگ ہے جی. گھر جاتے تو بارشیں کر کمرہ خود ہی تتا ہے جی, واہ جی واہ آ رہی ہے جی. پھر ملٹی اے سیز آ گئے جی, ٹھنڈا گرم خود ہی. ہر سیزن میں وہی اے سی ہے, ٹھنڈا بھی کر رہا ہے گرم بھی کر رہا ہے. ناؤ دا ٹائم ہیز سوئچڈ ون لینتھ مور. اب آپ دیکھیں کہ آپ گھر جائیں اور ڈیجیٹل قسم کے وہ ٹیبز لگے ہیں, آپ اس پہ کلک کریں, پانی کا سینٹی گریڈ سیٹ کریں, وہ 3 ڈگری کا پانی دے گا. تو گھر پہنچنے سے پہلے ابھی آپ دیکھیں 2,000 روپے کا کیمرہ آپ کو ملے گا, اور وہ کیمرہ آپ کے گھر بیٹھے ہوئے آپ آفس میں بیٹھ کے کیمرہ مانیٹر کر سکتے ہیں 2,000 روپے کا. 1,000 روپے کا آپ کو ایک ملے گا چھوٹی سی چیز, وہ دروازے پہ لگائیں گے, ایپ سے دروازہ اوپن ہو جائے گا. So the technology is so cheap, so less costly کہ people are dire to just adopt these technology. اور the time has moved on. جو ایک دور تھا ایک زمانے میں, اب مجھے یاد ہے 1990s کے دور میں اور 2000 کے دور میں بڑے بڑے بورڈ ہوتے تھے. پی سی جو ہوتا تھا نا, اتنے بڑے بورڈ ہوتے تھے 486 کے, P1 کے, اور کوموڈور تھا, اتنا بڑا کارڈ, کوموڈور بھی تھا, اتنا بڑا کارڈ لگتا تھا. اور پھر ہم کہتے تھے کہ اچھا اب P1 ہے نا تو P2 سے بڑا بورڈ آئے گا. اب منیچرائزیشن کا دور آ گیا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جناب زیون کے پروسیسر لگے ہوئے اتنے سے بورڈ پہ, اور اس سے بھی اوپر کی بلا گئی تو اور چھوٹے ہیں. یس, آپ کے پاس چھوٹے پی سیز ہیں, اتنا سا پی سی لگا ہوا ہے, اس کے اندر سب کچھ ہے. آپ پی سی چھوڑ دیں, آپ کے پاس موبائل ہے, آپ نے موبائل اٹھایا, یو کین ڈو اینی تھنگ وچ یو کین ڈو فرام اے پی سی. آپ یہ بھی چھوڑ دیں, آپ چلے جاتے ہیں ایک دور میں کوئی بندہ امیجن نہیں کر سکتا تھا. ایک بندہ ایک گاؤں سے چلتا تھا اور دوسرے گاؤں میں جاتا تھا, جب بتاتا تھا جی اچھا جی یہ بات ہو گئی جی, ایک سینٹرلائز ٹیلی فون لگا ہوتا تھا, ایک تار ہے جی, ایک وہ جناب ایک بندے کے محلے کے میں گھر میں فون ہے, 7 بندے 27 بندے اس کے گھر جا کے فون ہوتے ہیں, اٹینڈ کر لیں جی, آپ کی کال آئی جی, وہ انکل بیٹھے ہیں جی میرپور خاص سے. اب میرپور خاص والے انکل جو ہیں وہ ڈائریکٹ فون کرتے ہیں, جو پاکٹ میں فون ہوتا ہے, اور آپ ڈائریکٹ بات کر دیتے ہیں. تو اب وہ جو ہے نا, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اس کے فلاز بھی ہیں کہ ٹیکنالوجی سے آپ چھپ نہیں سکتے. یس, اس کا ہے ایک آؤٹ کم کہ آپ ٹیکنالوجی سے اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے پرائیویسی ختم ہو گئی ہے.
اس کے چیکس یا اس کے اوپر جو کام ہو رہا ہے وہ ایک سیپریٹ ڈسکشن ہے، لیکن ٹیکنالوجی سے آپ چھپ نہیں سکتے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھیں وہ ایک دور تھا کہ آپ موو کرتے تھے روڈوں پہ، آپ کو کیا ہوتا تھا کہ جی 2-4 سائیکلیں، 5-7 موٹر سائیکل، ایک آدھی گاڑی، تو سمبل آف سکسیس کہ جی کوئی گاڑی پہ جا رہا ہے تو کار۔ اب گاڑی تو 99.9% لوگوں کے پاس ہوگی نا۔ گاڑی کے اندر کیا ہے؟ ٹیسلا کمپیٹ کر رہا ہے جناب مرسیڈیز کے ساتھ، مرسیڈیز کا کمپیٹ کر رہا ہے اگلے برانڈ کے ساتھ، اگلے برانڈ کیا آن دا بیسس آف ٹیکنالوجی اینڈ فیچرز۔ انفراسٹرکچر تو سیم ہے، کیا ہے جی؟ اب آپ دیکھیں جی کار ہے جی، کیا ہے جی اس کے اندر ٹیک کے فیچرز کیا ہیں؟ آپ یہ بتائیں جی، گاڑی کو سب کی سیٹیں تو سب کی گرم کرتی ہیں، آپ کو فیچر کیا ہے؟ مرسیڈیز کے اندر جی شاک پروف ہے جی، سیفٹی ہمارا پیرامیٹر ہے۔ آپ کے پاس ٹیسلا آتا ہے جی، وہ کہتا ہے جی ٹیکنالوجی، ہم آپ یہاں بیٹھے ہیں آنکھیں بند کر لیں، گاڑی آپ کی لگے گی نہیں، آپ فل سپیڈ میں ایکسیلیٹر دے دیں، آگے دیوار ہے گاڑی ٹکر ہی نہیں مارے گا۔ شاک پروف ہے، گاڑی لگ جاتی ہے، 5 بلونز نکلتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی ہٹ پریڈکٹرز ہیں، پرابیلٹی کا یوز ہو رہا ہے۔ تو آپ جو 9th کلاس میں پڑھتے تھے کہ جی پرابیلٹی یہ ہے کہ یہ ہوگا، پرابیلٹی یہ ہوتا ہے، وہ سوچتے تھے کہ زندگی میں مریں گے ہی تو شاید کہیں دیکھیں گے استعمال ہوتے ہوئے، وہ اب آپ استعمال ہوتے دیکھتے ہیں نا۔ تو کس وجہ سے؟ ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ تو دا پوائنٹ از کہ اس ساری ڈسکشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس کو ایسے انکلوڈ کروں گا کہ ٹیکنالوجی سے آپ آنکھیں نہیں بند کر سکتے، اس کی اڈیپٹیبلٹی اور اس کی جو پریکٹیکلٹی ہے اس پہ کوشچن مارکس ہیں، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ بھی اڈیپٹ کر رہے ہیں اور ٹیکنالوجی بھی اڈیپٹ کر رہی ہے۔ اور سیکنڈ یہ کہ آپ دیکھیں کہ ٹیکنالوجی کو ڈیولپر کون ہے؟ یہ ہمارے دوست بیٹھے ہیں، یہ لوگ ڈیولپ کر رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے ڈیولپ کر رہے ہیں؟ ہیومن برین۔ تو بیہائنڈ ایوری ٹیکنالوجی، بیہائنڈ ایوری سکسیزفل سافٹ ویئر دیر از اے برین۔ تو ہیومنس کی جو انٹریکشن ہے ٹیکنالوجی کے ساتھ وہ فرینڈلی ہو جائے گی یا ہو رہی ہے، یا اس پہ اڈیپٹیبلٹی یا اس پہ کوشچن ضرور ہیں، لیکن اس کے بیک اینڈ پہ یا اس کے الٹیمیٹ جو رسپانسز کریٹ کرنے والے ہیں وہ تو ہیومنز ہی ہیں۔ تو وہ ہیومنس کی ویلیو کبھی بھی کم یا منیمائز نہیں ہو سکتی، بیکاز دے آر دی ڈیولپر۔ تو اے آئی جتنی بھی آ جائے گی الٹیمیٹلی اس کے اندر وہ ٹیکنالوجی کے اندر ہیومن ان پٹ پہ ہی جائے گا۔ تو وی آر دی ان پٹرز۔ بات ہو رہی تھی ٹیکنالوجی پہ، ہاں، اور آپ نے کہا کہ ہم اس سے آج کے دور میں منہ نہیں پھیر سکتے۔ اب آپ بتاؤ، آپ تو کیا نام ہے، آپ کی فیلڈ ہی یہی ہے ٹوٹلی، چاہے آئی او ایس ہو چاہے اینڈرائڈ ہو، ٹوٹلی ڈپینڈ آن دس ٹیکنالوجی۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ از اٹ یوز لیس اور از اٹ یوزفل؟ آپ ایسے یوزفل بنانے پہ ہی کام کرتے رہتے ہو کہ یہ ایپ بنے یا؟ بالکل، میں اس کو ایکسپلین اس طرح سے کروں گا بیسڈ آن مائی ورک، ٹھیک ہے؟ آج کل جس ایپ پہ میں کام کر رہا ہوں اٹس یوزفل فار ڈسیبلڈ پرسن ان اے سینس کہ جو لیگلی بلائنڈڈ ہے، ٹھیک ہے؟ کافی بیماریاں ہیں جس کے اندر آپ کی ویژن جو ہے وہ چلی جاتی ہے، بلر ہو جاتی ہے، اسپاٹس آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک خاص آپ کے یا سینٹر میں یا سائڈ پہ کہیں پہ بھی آپ کا اسپاٹ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وی آر ڈیولپنگ این ایپ جس کے اندر آپ اس ڈسیبلڈ پرسن کو اس کی ڈسیبلٹی کو تھوڑا سا امپروو کر سکتے ہیں ان اے پازیٹیو وے، کہ بھئی اگر اس کو بلر نظر آ رہا ہے تو اس کو شارپنیس والا فیکٹر دے دیں، اگر اس کو تھوڑا دور والی جو چیز ہے وہ نظر نہیں آتی، اس کو تھوڑا زوم ان کر کے ہم وی آر کے اندر اس کو بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ورچوئل ریالٹی کے اندر۔ تو یہ اپلیکیبل کس پہ ہوگی، یعنی کس پلیٹ فارم پہ ہوگی؟ یہ اینڈرائڈ کے اوپر ہم بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اینڈرائڈ بندہ وی آر کے اندر وہ چیزیں دیکھے گا یا کس طرح سے اس کو بیسکلی ابھی فار اسٹارٹرز ہم نے اس کو وی آر کے اندر ایمبیڈ کیا ہے۔ وی آر کا یوز اس بندے کو کرنا پڑے گا، موبائل وہ لگاتا ہے، ہماری ایپ انسٹال ہوئی ہوتی ہے، موبائل لگاتا ہے، وی آر کے اندر وہ پہنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کو ڈفرینٹ موڈز ہیں اس میں ہم نے سارے موڈز ڈالے ہیں، فوکس موڈ ڈال لیا، زوم موڈ ڈال لیا ہے، اسپاٹ موڈ ڈال لیا ہے، جس کے اندر اسپاٹس مطلب اس کو رائٹ سائڈ پہ ایک اسپاٹ ہے جہاں پہ اس کو نظر نہیں آتا، بلیک اسپاٹ نظر آتا ہے اس کو۔ ہم کیا کرتے ہیں، کیمرہ کے جو موبائل کا کیمرہ ہے اس کو یوز کرتے ہوئے ہم وہ والی جگہ اٹھاتے ہیں اور اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے اس بندے کو دکھا دیتے ہیں کہ بھئی اس اسپاٹ پہ یہ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم جو ہیں اس طرح، یہ تو ایک ایگزامپل ہے، ہم بہت ساری ایپس میں نے بنائی ہوئی ہیں جو کہ یوزبلٹی کے حساب سے ہے، یوزر ایکسپیرینس کے حساب سے ہے، اور ٹیکنالوجی کے حساب سے ایز کے لیے، بندے کے لیے۔ تو ہم اس کو امپروو کرتے جا رہے ہیں اور اس سے لوگ سیٹسفائی ہو رہے ہیں، ان کو ہوتا ہے کہ ہاں یار ہمیں ٹھیک ہے مل رہا ہے۔
میں نے کسان جو ہیں ان کے لیے ایپ بنائی. کسان کو کیا ہوتا تھا پہلے, وہ سارا سال مزدوری کھیتی باڑی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جب وہ بیچنے جاتا ہے تو آڑتی جو ہوتا ہے اس سے وہ کم پیسوں میں لے کے جاتا ہے, ٹھیک ہے, کم پیسوں میں خریدتا ہے, آگے جا کے وہ اپنا پروفٹ کما لیتا ہے. کسان کو کچھ نہیں ملتا, ٹھیک ہے, اس کو اتنا ملتا ہے کہ روٹی مل گئی اور اس کے بعد اگلی جو فصل ہے اس کے لیے اس نے اور کاشت کر لیا, اتنا ملتا تھا اسے. میں نے کسان کے لیے کیا بنایا, ایک پلیٹ فارم بنایا جو کہ کسان ڈائریکٹلی اپنا جو بھی اس کی کھیتی ہے جو بھی ہے وہ ڈائریکٹلی اینڈ یوزر تک, کسٹمر تک وہ پہنچا سکتا ہے. کسٹمر تو کسان یہ یوز کر لے گا. کسان اس کو ہم نے, ہاں, اب سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا ہمارے لیے کہ بھئی کسان کو سمجھ کیسے آئے گی, ٹھیک ہے. اس کے لیے اردو ڈالا سب سے پہلے کہ بھئی اگر اردو بھی آتی ہے کسی کو تو وہ آ جائے. پلس اس کا ہم نے یوزر انٹرفیس جو ہے نا وہ اتنا سمپلیفائی کر لیا کہ وہ کسان کو ایک دفعہ آپ سمجھاؤ کہ یار یہ چیز ہے, اس طرح ہے, اس طرح ہے, تو وہ سمجھ جائے گا. اور اس کے بعد وہ اپنی جو بھی اس نے کاشت کی ہوئی ہے, جب اس کی فصل تیار ہو جاتی ہے وہ اس مارکیٹ پلیس پہ ڈال لیتا ہے اور کسٹمر اس کو خود ہی آرڈر کرتے ہیں. سارا ڈیلیوری والا میکینزم سارا وہ ہے. ابھی ہم اس کے مینجمنٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھئی ڈیلیوری سسٹم پورا امپلیمنٹ ہو. ابھی ہم نے 2 جگہ پہ اس کو ٹرائی کیا ہے اور رسپانس از گڈ, ٹھیک ہے. تو اب ہم آگے اس کو اور امپروو کر رہے ہیں. اور مینجمنٹ جس طرح کریم کی مینجمنٹ لے لو, اوبر کی مینجمنٹ لے لو, کافی اوپر کی چیز ہے. ہم نے ابھی فار اسٹارٹرز 1-2 جگہ سے اسٹارٹ کیا اور اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکنالوجی ٹائم کے ساتھ ساتھ امپروو ہوتی جا رہی ہے. ہم لوگ, میں کیونکہ ڈیولپمنٹ سیکٹر سے ہوں تو ہمیں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ ڈفرینٹ چیزوں سے پتہ لگتا رہتا ہے, یار ابھی آج کل یوزرز کو اس چیز کی ضرورت ہے, آج کل اس چیز کی ضرورت ہے, آج کل اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتے جا رہے ہیں. پہلے کریم کی ایگزامپل لے لیں. کریم جب نیا آیا تھا سب کہہ رہے تھے یار یہ تو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی, یوز کون کرے گا, صرف جوان جو لڑکے ہیں جو کہ موبائل یوزرز ہیں وہی یوز کر سکیں گے, اور یہ ہے, بہت ساری باتیں ہوئی تھی. لیکن ابھی آپ دیکھ لیں بوڑھے سے بوڑھا بندہ بھی کریم یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اڈاپٹ کرنا از دا فرسٹ تھنگ کہ بھائی اڈاپٹ کریں ٹیکنالوجی. تھوڑا سا ریزسٹ کرتا تھا ایٹ دا ٹائم آف اڈاپٹنگ, یعنی اڈاپٹ جب نئی چیز آئی تھی. پھر اس کے بعد ایسا ہے تو اب تو ہر بچہ کا نام ہے کریم, اوپر ہر چیز پر مارکیٹ میں اسپیس بنی ہے نا. کریم کے بعد اوپر آ گیا, بائکی آ گیا, اور بہت ساری اس سے ریلیٹڈ ایپس. ہاں, لیکن ویسے جو آپ نے پروجیکٹ بتایا ورچوئل ریئلٹی والا, وہ بڑا انٹرسٹنگ پروجیکٹ ہے, بڑا ہیلپ فل ہے سوسائٹی کے ان لوگوں کے لیے جو اسپیشل لوگ ہیں. ہماری سوسائٹی کا ایک میجر پورشن ہے. لیکن میرا سوال اس سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب بندہ وی آر کو پہنے گا تو یہ کیا وی آر پہن کے اس کو ایکچوئل جو لیونگ اس کے ارد گرد سراؤنڈنگ ہوگی وہ ایسے نظر آئیں گی, یا وہ اس کو اسپیسیفک ٹائم میں گھر میں استعمال کر سکے گا؟ اس کی اپنی مرضی. ابھی ہم نے اس کو فار اسٹارٹرز ہم نے اس کو وی آر پہ لے کے آئے ہیں. اچھا, آگے ہم اس کے لیے ہارڈ ویئر کمپنی ہے, اس کے ساتھ ہماری ابھی چل رہی ہے, ڈیل چل رہی ہے کہ بھئی آپ ہمیں اس طرح کے گوگلز گلاسز بنا کے دیں جو کہ کافی ہیوی, کیونکہ وی آر اگر آپ نے دیکھا ہوگا کافی ہیوی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ ابھی ہمیں بنا کے دیں. ان کے ساتھ بات چل رہی ہے, ہارڈ ویئر کے اوپر بھی ہم آئیں گے. تو اس کے بعد ہم جس طرح بھی نارمل جس طرح گلاسز میں نے یہ پہنی ہوئی ہیں, ہم اس کی طرف موو کرنا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم سمپلیفائڈ اتنا ہو. گوگل گلاسز بندہ جو ہے وہ, ٹھیک ہے, تو وہ اپنی عام روٹین میں بھی تاکہ اس کو پہن سکے. ابھی وہ عام روٹین میں پہن سکتا ہے, لیکن پیپل اینڈ سوسائٹی جج کہ بھائی اس نے تو اسپیشل گلاسز پہنی ہوئی ہیں, اس کو کیا ہوا ہے, یا یہ کیا کر رہا ہے, اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. لیکن اب ہی از ڈسیبلڈ تو اس کو پہننی پڑیں گی, اس کو ضرورت ہے اس کی. لیکن ہم اسٹل اس کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی ہارڈ ویئر اینڈ پہ اس کو نیچے لے کے آئیں, منیمائز کریں اس کو. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایک انہوں نے پوائنٹ بتایا کہ جس طرح کچھ عرصہ پہلے ایک گیم آئی تھی جس گیم کے اندر وہ چیزیں انسان جو ہیں وہ ریئل ورلڈ میں بھی ڈھونڈتے تھے جا کے, پوکیمون رن تھا یا کیا تھا؟ یس, پوکیمون. ہاں بالکل. تو آپ پارک میں جاتے تھے اور پوکیمون لے رہے تھے, تو ایک فلڈنگ آ گئی تھی کہ ساری دنیا ہی پوکیمون پہ لگ گئی تھی. اور ہر پارک میں آپ کو بچہ پوکیمون ڈھونڈتا اور بڑا بندہ جو ہے وہ اس طرح کرتے ہوئے ملتا تھا. تو لیکن اس کے پھر ڈس ایڈوانٹیجز ہے نا, اس سے کیا نام ہے بندے مرے, ٹھیک ہے, اس سے لڑائیاں, ایکسیڈنٹ. لیکن ٹائم جو ہے اس نے دیکھو نا سوئچ بھی کیا نا, دیکھو لوگوں نے وقت گزار لیا, وقت گزر گیا. اٹ ڈزنٹ مین کہ ایپ واز بیڈ, ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اے آر لے کے آیا ہے اس کے اندر, یا وی آر لے کے آیا ہے تو اس کے وجہ سے لوگ بھاگنے لگے. اگر آپ فلیپی برڈ دیکھیں,
فلیپی برڈ میں اس طرح کا کوئی چیز نہیں تھا. اس کے اوپر بھی ہوئے تھے قتل ہوئے تھے, بھائی نے بھائی کو مارا تھا اس کے اندر, جس کی وجہ سے اس کے بعد اس طرح کے کافی کیسز آئے تھے, جس کی وجہ سے جو ڈیولپر تھا اس کو ایپ اسٹور سے ایپ ہٹانی پڑی. اور دوسرا دیکھیں نا, وقت کے ساتھ ساتھ ابھی ایک بہت بڑا ریولیوشن آیا ہے جب سے یہ آپ کی یہ 5 سیکنڈ ویڈیو والی ایپ آئی ہے ٹک ٹاک. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں جو ایمرجنگ کنٹریز میں ایک بہت بڑا نام ہے انڈیا, جو کہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے. انڈیا نے ایک انسیڈنٹ کے اوپر ریئیکٹ کرتے ہوئے چائنا کی بہت ساری ایپ بلاک کی, جن میں نمبر 1 تھی ٹک ٹاک, اور اس کو بلاک کیا. تو آپ دیکھیں کہ ایک ٹیک وار بھی چل رہی ہے. اور ریسنٹلی ایک ایونٹ ہوا کچھ تقریباً 4 مہینے پہلے, امریکہ نے کینیڈا کے اندر ہواوے کی جو CEO تھی ان کو ایئرپورٹ سے پکڑ لیا کہ جناب یہ تو کچھ کرمنل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں انوالو تھے, اور ان پہ ایلیگیشن یہ تھا کہ ہواوے کے بہت سارے سوئچز اور بہت سی ڈیوائسز جو تھیں وہ ٹیکنالوجی کے ذریعے لوگوں کی انفارمیشن چرا رہی تھی, اور اس کے الٹرنیٹ جو ہے نا, جہاں چائنیز سوئچز اور چائنیز ہبز اور اس طرح کے ٹیکنالوجی کی گیس لگے ہوئے تھے, وہ امریکن ٹیکنالوجی اور امریکن اسپائنگ کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے, یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ دیکھیں ٹیکنالوجی کا یوز ہمارے گھر اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ آپ کی جو بھی چیز ہے وہ آپ کے راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے, اور آپ کے گھر کا ہر بچہ موبائل یا کوئی بھی ڈیوائس لے کے پھر رہا ہے, یا بڑا یا بزرگ یا ہر بندہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس سوئچ یا راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے, اور وہ ایک آپ کی انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے راؤٹر سے کنیکٹڈ ہے, سوئچز سے, ہب سے. تو الٹیمیٹلی آپ دیکھیں کہ انفارمیشن کا ایک کتنا بڑا دریا بہہ رہا ہے, جس کے اندر آنے والے دوروں میں AI اور بگ ڈیٹا کی انالیسز اور اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے ریلیونٹ انفارمیشن کو ڈھونڈ کے اور اس پہ انالیسز کیے جا رہے ہیں, جس میں پازیٹیو سائڈ بھی ہے, جس میں نیگیٹو سائڈ بھی ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑی اچھی ایک بھی ورچوئل ریئلٹی پہ کام کرتے ہوئے ایک ایپ ڈیولپ کی جو اسپیشل لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے. لیکن اسی الٹرنیٹ اسی طرح کے بہت سارے ڈیٹا انالیسز سے بہت ساری ایسی انفارمیشن بھی مل رہی ہیں جو کہ ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ فیوچر میں کیا آؤٹ کم لے کے آئیں گے. تو اس طرح سے ٹیکنالوجی جو ہے وہ ایک دور میں 40 GB کی ہارڈ ڈسک جو ہے وہ ایک بہت بڑا مائل سٹون اور بینچ مارک تھا کہ 40 GB از اسٹینڈرڈ. اور آفٹر اے لیگ آف 4 to 5 years 40 GB کا کوئی نام لیتا ہے کہ میرے پاس 40 GB کی USB ہے, تو یوزلی لوگ اس کو بڑا ایک اور سا لیتے ہیں کہ یار 1 TB تو اسٹینڈرڈ ہے, یہ اسٹائل ہوتا ہے. اچھا ہاں, مطلب بڑا غریب سا بندہ ہے, یا اس وقت بڑی کوئی پرانی چیز ہے. تو پوائنٹ از کہ ٹیکنالوجیکل لیبس آ رہے ہیں, مطلب ایک لیپ لیتی ہے ٹیکنالوجی, اور ایک سال میں جو پچھلے ساری زندگی کی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے وہ ایک سال میں اس سے ڈبل ہو جاتی ہے, اور اس سے اگلے سال میں اس سے ڈبل ہو جاتی ہے. تو ہم جو ایک ریولوشنری اسٹیپس لے رہے ہیں وہ آج نہیں, ہماری آنے والی جنریشن دیکھیں گی کہ ہم نے لیے تھے. آج ہم اس چیز کو فیل نہیں کر سکتے. فار انسٹنس آج آپ سے پوچھیں کہ یار آپ کی ایج کیا ہے, اف اٹ از فار انسٹنس 15-20 ایئرس, تو کل آپ سے پوچھیں کہ آپ کی ایج کیا ہے, تو یو ول فیل نو ڈفرینس. بٹ آفٹر 15 ایئرس یو کین سمپلی ریکال اٹ, یار کل تو میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا تھا اور پرسوں میں ادھر ہی بیٹھا ہوتا تھا, اور یو جسٹ کین سے کہ کل میں نے میٹرک کیا FSC اور آج آپ ڈاکٹر ہو گئے ود ان اسپین آف ٹائم. تو ود ان بلنک آف این آئی ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا ہے. آج ہم پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو دنیا کی جو ورلڈ ہسٹری ہے اس کے اندر کچھ ایسے مائل سٹونز آئے ہیں جہاں سے ورلڈ جو ہے وہ ریولیوشنائز ہوا ہے. پہلے دوروں میں دیکھیں تو وہ ورلڈ وارز تھیں, 1913 1945 دنیا جناب ٹاپسی ٹروی, ورلڈ کی پاورز ڈیسائڈ ہوئی, بلا 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 بلا. پھر کولڈ واروں کا دور آیا کہ کولڈ وارز آ گئیں, بڑی بڑی پاورز لڑ رہی. لیکن یو ہیو سین اٹ کہ آفٹر 2000 9/11 کے بعد ساری وارز ہی ٹیکنالوجی پہ ہیں. ورلڈ وار کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو پتہ ہے اگلا کر کیا رہا ہے, یا آپ کو پتہ ہے اس نے اگلا اسٹیپ کیا لینا ہے, یا آپ نے کیا لینا ہے اس کے الٹرنیٹ. اور پاورز جو ہیں نا وہ ساری کی ساری بزنس, منی اور ٹیکنالوجی. ابھی آپ دیکھیں ایک پچھلے سال سے ایک وار چل رہی ہے 5G کی وار, کہ جی کون 5G لے گا. ڈو یو تھنک 5G از دیٹ امپورٹنٹ؟ 5G از امپورٹنٹ, بٹ کیا ہماری ڈیٹا ٹرانسمیشن کا ریٹ امپروو ہو جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے ہم آدمی کی زندگی میں؟ مطلب if you are downloading a movie in 1 hour and then you will be able to download in 5 minutes, what does it make? What's the difference? The point is the one who controls the 5G will control the world power. Why? اس لیے تو دیکھیں آج بہت ساری ایسی چیزیں ہیں
جو ریسٹرکٹ ہوتی ہیں ڈیو ٹو ٹرانسمیشن آف ڈیٹا. کہ ہم فار انسٹنس ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم اسیس کرنا چاہتے ہیں کہ 1000 کلومیٹر دور کیا ہو رہا ہے, تو ڈیو ٹو ٹرانسمیشن ریٹ کی لمیٹیشن ہم اس چیز کی کو لیگ کو پورا نہیں کر پاتے. اور 5G اور 4G کا جو ڈفرینس ہے اس سے وہ لیگ جو ہے وہ برج ہوگا, وہ گیپ جب وہ برج ہو جائے گا تو جس کے کنٹرول میں 5G, وہ جو 4G والا ہے وہ تو اس گلی میں بھی نہیں پہنچے گا جہاں تک 5G والا کام کر کے چلا جائے گا. تو اس سے اٹیچ سارے میزائلز, ٹیکنالوجیز, ڈیفینس, بزنسز, سب کچھ اس سے لائڈ ہے. اس لیے کنٹرول آف ٹیکنالوجی آج کے دور میں اور آنے والے دوروں میں وڈ بی دا کی فیکٹر فار سکسیس فار آرگنائزیشنز, فار پیپل, فار کنٹریز, فار دا ورلڈ. ابھی آپ دیکھیں چائنا نے آپ کو پتہ ہے کل چاند پہ بھیج دیا اپنا لونر جو جھنڈا لگا دیا اپنا. بیفور دیٹ چائنا اس کے قریب بھی نہیں تھا. امریکہ کی سپر پاور تھی اور سپرمیسی تھی ٹیکنالوجی میں. جسٹ بیکاز چائنا کے ہاتھ 5G کی گرپ آتی جا رہی ہے. چائنا بہت ساری چیزوں میں US کو اور بہت سارے بڑے ملکوں کو, ایون جو کارٹلز ہیں جو ملکوں کا گروپ ہے یورپی یونین لائک جیسے نیٹو شیٹو, ان کو ٹکر دینے پہ تل گیا. جسٹ ایک ٹیکنالوجی, جسٹ چائنا کا ریولیوشن از جسٹ ون ٹیکنالوجی, نتھنگ ایلس. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیکنالوجی ایک میجر گیم چینجر ہے فیوچر کا. تو ہمیں بھی اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے اور اس میں مزید جو ایڈوانسمنٹ اور ڈیولپمنٹ ہم لوگ اپنے حصے سے کر سکتے ہیں. سو اگر کنکلوڈ کیا جائے آج کے ایرا میں, مینز جو ہم نے فلاپی والا دور دیکھا, ٹھیک ہے, CDs, پھر USBs, لائک MBs سے GBs, GB سے TBs, ٹیرا بائی, یوٹا بائٹس کی طرف اب جا رہے ہیں. تو کنکلوڈ اگر یہ کیا جائے لائک سیل فونز ہو جائیں, چاہے آپ کے ٹیبز ہو جائیں, آپ کے لیپ ٹاپس, موبائلس, کنیکٹیوٹی, ٹیلی کمیونیکیشن, وٹ ایور جو بھی ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے, آج کے دور میں کیونکہ ہم ٹرانزیشن پیریڈ ہم نے دیکھ لیا ہوا ہے اور ہم AI اور VR اس کی طرف کے نام میں جا رہے ہیں. تو کنکلوژن یہ ہے کہ ہم اس چیز سے بھاگ نہیں سکتے. اڈیپٹیبلٹی کا ہے اصل میں, ہمیں اڈیپٹ کر لینا چاہیے کیونکہ دیکھیں نا آنے والے دور میں. لیکن اچھا یہاں پہ سوری میں بات کر رہا ہوں, یہاں پہ ایک چیز یہ ہے کہ پھر آپ کی پرائیویسی ختم ہو جاتی ہے. دیکھیں آپ اگر نہیں چاہیں گے کہ آپ کی پرائیویسی ختم نہ ہو تو کیا وہ نہیں ہوگی, اسٹل وہ بریچ ہوگی. آپ نے ATM یوز کرنا ہے, ہاں, آپ نے بینکوں سے کنیکٹ ہونا ہے, آپ نے ہاسپٹل جانا ہے, آپ نے آفسز جانا ہے, تو وہاں تو ٹیکنالوجی ہے. تو آپ خود اپنے آپ کو سیچوریٹ کر کے ایک باکس میں بند کرنے لینے سے آپ ٹیکنالوجی سے ہٹ نہیں سکتے, نہ بچ سکتے. یا تو یہ ہو یو گو ٹو اے کیو, وہاں پہ شکار کر کے کھاؤ, پیسے بھی کوئی نہیں, اور اگر پیسے ہیں بھی وہ کیش میں رکھو. آپ دیکھیں نا مطلب بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ ہو جاؤ نا پھر تو. تو پوائنٹ از کہ آپ کی آنکھیں بند کرنے سے ٹیکنالوجی آنکھیں بند نہیں کرے گی, وہ تو آئے گی. تو جب وہ آنی ہے اور آپ اسے بچ بھی نہیں سکتے, why not use it for the positive sake of life? Why not get the advantage you can take from it? So today is the time one should decide, and I think one should participate, not only sit like a spectator. One should participate actively for search of new technologies, for the advancement of technology. یہ دور ہی کمپٹیشن کا ہے. آج ڈگریز ہیں, ٹھیک ہے جی, آنے والے دور میں ڈگری ختم ہو جائے گی, اسکلز ہوں گے. لوگ کہیں گے جی ٹیک اورینٹڈ اسکل, ٹھیک ہے جی, آپ یہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں آپ ایک دور کیوں جاتے ہیں, آپ دیکھیں ابھی ہوٹل ہے, ایک ہوٹل میں 20 امپلائیز ہیں, برتن دھوتا ہے, ایک پانی پکاتا ہے, ایک کھانا پکاتا ہے, ایک روٹی لے آتا ہے, ٹھیک ہے. ہمیں سروس کے لیے بندہ آیا, سروس کر کے چلا گیا. ناؤ ہوٹلنگ انڈسٹری سوئچنگ ٹورڈ سیلف سروس, آئیں خود لیں. سیکنڈ آٹومیشن, جاپان کے اندر ایسے ریسٹورینٹ موجود ہیں, آپ ٹیبل پہ بیٹھیں, ٹیبل از اے مینیو, سلیکٹ مینیو, سلیکٹ یور آرڈر, پلیس اٹ, ایپ ہے اس پہ آرڈر پلیس ہوتا ہے, رپورٹ کی لائن لگی ہوئی ہے, رپورٹس آٹومیٹکلی آتے ہیں, لائن میں آ کے آپ کو ڈیلیور کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بلنگ کیا ہے, اسی کے اوپر آپ کا ہے پورٹل ہے, یو لاگ ان, یو پے یور بل آن لائن, دیر از نو کانٹیکٹ آف پیپل دیئر. سو 50 لوگ جاب لیس ہو گئے جسٹ بیکاز آف رپورٹنگ. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے دور میں وہ جو جاب لیس لوگ ہیں وہ کہاں جائیں گے, دے ول ڈیولپ نیو جابس ود نیو ٹیکنالوجیز, ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ, یہ ہوگا فیوچر. اس میں کیا ہوگا, آپ جو آج 50 لوگ وہ ان امپلائنگ, بیسکلی وہ ان امپلائی نہیں ہوئے, بیسکلی دے آر اسکل لیس فار دس سورٹ آف اسکل ایڈوانسمنٹ.
جس کی ضرورت ہے وہ ان کے پاس وہ اسکل تو ہے. اب وہ اسکل obsolete ہوتا جا رہا ہے. اس لیے آنے والے دور میں نئے اسکل اگر آپ اڈاپٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ وہاں بیلچہ لے کے بیٹھے ہوں گے اور کسی نے دیوار ہی توڑوانی ہوگی, وہاں اسکویٹر لگا ہوگا جو 25 لوگوں کا کام 1 گھنٹے میں کر دے گا. تو کوئی پاگل ہوگا اپنا ٹائم ضائع کرے گا. تو دا پوائنٹ از ناٹ ٹو شائی فرام ٹیکنالوجی, بلکہ اس کو اڈاپٹ کریں. تو یہ ہمارے پاس ڈیولپر بیٹھے ہیں, وہ اس پہ زیادہ اچھی کنکلوڈنگ ریمارکس دے سکیں گے. سر آپ بتائیں کہ آپ کی کیا رائے ہے. دیکھو ٹیکنالوجی سے بھاگ نہیں سکتے ہم, ٹیکنالوجی کے اندر گھرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, تم جتنا بھی تم نے خود یوز کر کے دیکھ لیا, موبائل فون سائڈ پہ کر کے بھی دیکھ لیا, لیکن رات کو 8 بجے کے بعد تمہیں یوز کرنا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, تو جیسا شفیق بھائی نے کہا کہ بھائی ان اینی کیس ہم نے یوز تو کرنا ہے, تو وائی ناٹ یوز اٹ فار آر اون گڈ اینڈ فار دا ادر سیک. باقیوں کو بھی تھوڑا, جس طرح آپ نے پچھلے دنوں ہمیں کافی اذیت دی 18 گھنٹے بعد کیا میں ایسے کا رپلائی کر رہا تھا, تو خود کو اور دوسروں کو اذیت نہ دیں اور ٹیکنالوجی کو یوز کریں فار بیٹرمنٹ. تو آج کی بیٹھک کو ہم ادھر کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے, آئیں گے اور چپس وغیرہ کھائیں گے اور چائے وغیرہ پی. کنکلوژن یہ, دس از آر ریمارکس اور رینڈم تھاٹس تھیں. میں کارپوریٹ سائڈ سے ہوں, سو میں کیا سوچتا ہوں, جو ڈیولپنگ سائڈ سے ہیں وہ کیا سوچتے ہیں. سو آپ جو لوگ دیکھیں گے یا جو لوگ دیکھ رہے ہیں, واٹس یور اوپینین, ہمیں بتائیں کمنٹ سیکشن میں کہ از اٹ یوزفل اور از اٹ یوز لیس. سو تھینکس فار واچنگ. انشاءاللہ we'll see you in our next video. اللہ حافظ.